ملک میں طوفانی بارشوں کا الرٹ، شہروں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، NDMA کی رپورٹ جاری۔ بھلائی اور بستی علاقوں میں 5 تا 10 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی، ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ، دریائے چناب اور جہلم میں درمیانی سے اونچے درجے کا سیلاب کا امکان، تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج میں نچلے درجے کا بہاؤ موجود، آئندہ دنوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات پر گفتگو، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر ٹرمپ نے 31ویں بار پاک بحر جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں کی جنگیں رکوائیں۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ غزہ میں غزہ سے متعلق کام کر رہے ہیں، نہیں چاہتے غزہ کے لوگ بھوکے رہیں۔ امریکی ایلچی غزہ میں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دی اکانومسٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمجہت کردار کا معترف۔ برطانوی جریدے نے لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطی میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پر مجبور۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات بھی برقرار رکھے۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار بھی براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ امریکہ کا پاکستان کو بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر غور۔ دی اکانومسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی کے تعاون کی بحالی پر بھی کام کر رہا ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ دوسری طرف پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف لگایا۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ایسے دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا یوم شہداء کی تقریب سے خطاب۔ کہا، شہداء نے ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ KP پولیس جن دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے وہ عام دہشت گرد نہیں۔ مجھے فخر ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ دوسری مرتبہ یوم شہداء سے مخاطب۔ شاہین مشن ویسٹ انڈیز میں کامیاب ہو گئے۔ میزبان ٹیم کو تیسرے میچ میں شکست دے کر سیریز جیت لی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کی نصف سنچریاں، ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 176 رنز ہی بنا سکی۔ ایلک اور ردر فورڈ کی سنچریاں رائے گاں۔ صاحبزادہ فرحان پلیئر آف دی میچ قرار، پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ محمد نواز لے اڑے۔ حارث رؤف کا وکٹ اڑانے کے بعد جشن مناتے ہوئے نرالا ڈانس۔ اینڈریو کی وکٹ پر حارث رؤف نے سوشل میڈیا ٹرینڈ اورا فارمنگ ڈانس سٹیپس کر کے جشن منایا۔ شہباز ٹیم گرین ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتنے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا، قومی کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے دل جیت لیے۔ جیت قومی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم، پاکستان کرکٹ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ کو جیت پر مبارکباد۔ کہا، امید ہے ٹیم کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور PCB کے چیئرمین محسن نقوی کی بھی قومی ٹیم کو مبارکباد۔
भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढा रहा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय काबिज फौज ने हजारों कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने कश्मीरी रहनुमाओं और नौजवानों को गैर कानूनी जेल में कैद रखा है। भारत मुजालिम से कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। पहली बार 100 इंडेक्स 1,42,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1017 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,42,052 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 18 पैसे कमी से 282 रुपये 53 पैसे हो गई। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों मालियत के 320 प्लॉटों की बंदरबान। डायरेक्टर फैसल रिजवी ने प्लॉटों की अलॉटमेंट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में कीमती प्लॉट मंजूर नज़र अफराद को अलॉट किए गए। रिपोर्ट में 500 से जायद गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की निशानदही हुई। 2019 में एक ही शख्स को 26 प्लॉट अलॉट किए गए। 180 प्लॉट्स एक ही खानदान के अफराद और करीबी साथियों को देने का भी इंकशाफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नोटिस। तमाम प्लॉट्स की लीज मंसूख करने का हुक्म दे दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन और मैनचेस्टर में खाली बर्तन बचाकर एहतजाज। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए। इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर गज़ा में जंग बंद करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ख़त भेजने वालों में मोसाद, शबाक और इसराइली फ़ौज के साबिक आला हुकाम शामिल। ख़त में कहा गया कि हमास अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रही। ट्रंप ने माजी में लेबनान में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, अब गज़ा में भी किरदार अदा करें। इसराइली यरगमालियों की वापसी और गज़ा के लिए जंग के बाद के मनसूबे पर तवज्जो दें। ट्रंप के मुशीर का भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को माली सहारा देने का इल्ज़ाम। अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में स्टीफन मिलर ने कहा, भारत रूसी तेल की खरीदारी में चीन के बराबर पहुंच चुका है। ये इंतहाई तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दो टोक है। रूसी तेल की खरीदारी का मतलब यूक्रेन जंग को जारी रखना है। सदर ट्रंप के मुशीर के बयान पर वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाना खामोश। फ़खर जमान दोबारा अनफिट हो गए। वेस्ट इंडीज़ का दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापसी पर मजबूर। फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे।